اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 9 کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور وہ ڈفرینسز بٹوین لائٹ مائکروسکوپ اینڈ الیکٹران مائکروسکوپ، یہ آج ہم جو ہے پڑھیں گے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں، تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ تو چلو اب ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ تو ڈفرینسز بٹوین لائٹ مائکروسکوپ اینڈ الیکٹران مائکروسکوپ، اس کا سلیبس ایگزام میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہے۔ تو لائٹ مائکروسکوپ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم ویزیبل لائٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ ویزیبل لائٹ، وہ لائٹ کی وہ قسم جسے انسانی آنکھ دیکھ سکے، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں امیج بنانے کے لیے۔ جو لائٹ جو ہے وہ اس اسپیسیمن پر پڑتی ہے جس آبجیکٹ کو ہم دینا چاہتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں جو ہے لائٹ مائکروسکوپ میں امیج بنتی ہے۔ اور جبکہ الیکٹران مائکروسکوپ میں ہم بیمز آف الیکٹرانز کا استعمال کرتے ہیں، بیمز آف الیکٹران کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے الیکٹران مائکروسکوپ کو الیکٹران مائکروسکوپ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے لائٹ مائکروسکوپ میں گلاس لینزز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہم نے جب لائٹ مائکروسکوپ پڑھا تھا تو اس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم لائٹ مائکروسکوپ میں گلاس لینزز استعمال کرتے ہیں، اور الیکٹران مائکروسکوپ میں ہم جو ہے میگنیٹک لینزز کا استعمال کرتے ہیں، میگنیٹک لینزز کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ لائٹ مائکروسکوپ کی جو میگنیفیکیشن پاور ہے وہ 1500x ہے۔ 1500x سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چیز کو جو ہے 1500 گنا بڑا کر کے دکھا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں اس پوائنٹ کو، اس ڈاٹ کو جو ہے الیکٹران لائٹ مائکروسکوپ کے نیچے دیکھوں گا تو یہ مجھے جو ہے 1500 گنا بڑا ہو کے دکھائی دے گا، 1500 گنا بڑا ہو کے یہ مجھے دکھائی دے گا۔ جبکہ اگر میں اس ڈاٹ کو جو ہے الیکٹران مائکروسکوپ کے نیچے دیکھوں گا تو یہ مجھے 2,50,000 گنا بڑا ہو کے دکھائی دے گا، کیونکہ الیکٹران مائکروسکوپ کی میگنیفیکیشن پاور جو ہے 2,50,000 ہے۔ 2,50,000 ہے، اس لیے جو ہے میں اگر اسے الیکٹران مائکروسکوپ میں دیکھوں تو یہ مجھے 2,50,000 گنا بڑا ہو کے، اپنے اصل سائز سے بڑا ہو کے جو ہے دکھائی دے گا۔ ہم نے کہا تھا کہ لائٹ مائکروسکوپ کی ریزولونگ پاور جو ہے وہ 0.2 مائکرو میٹر ہے، اور ہم نے جو ہے فزکس میں یہ پڑھا ہے کہ 1 مائکرو جو ہے 1 مائکرو میٹر یہ 10⁻³ کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو آبجیکٹس کے درمیان، میں یہاں لکھ لیتا ہوں، اگر مثال کے طور پر میں یہ دو ڈاٹس تصور کروں، اگر ان دونوں آبجیکٹس کے درمیان فاصلہ جو ہے، یہ جو فاصلہ ہے، یہ جو فاصلہ ہے، اگر یہ 0.2 مائکرو میٹر سے زیادہ ہوگا یا 0.2 مائکرو میٹر کے برابر ہوگا تو ہم الیکٹران مائکروسکوپ میں ان دونوں چیزوں کو جو ہے الگ الگ دیکھ سکتے ہیں، واضح طور پر الگ الگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ فاصلہ ان دونوں ڈاٹس کے درمیان، اگر یہ فاصلہ جو ہے یہ 0.2 مائکرو میٹر سے جو ہے کم ہوا، 0.2 مائکرو میٹر سے کم ہوا، تو پھر ہم لائٹ مائکروسکوپ کے نیچے جو ہے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ نہیں دیکھ سکتے۔ جبکہ اگر ہمیں ان کے درمیان فاصلہ دیکھنا ہو تو پھر ہم الیکٹران مائکروسکوپ کا استعمال کریں گے۔ اس طرح الیکٹران مائکروسکوپ میں کی ریزولونگ پاور کو ہم دیکھتے ہیں۔ الیکٹران مائکروسکوپ کی ریزولونگ پاور 0.2 نینو میٹر ہے، اور ہم نے فزکس میں پڑھا ہے کہ 1 نینو میٹر وہ 10⁻⁻9 کے برابر ہوتا ہے، 10⁻⁻9 کے برابر ہوتا ہے، جو کہ بہت اسمال نمبر ہے۔ اگر دو آبجیکٹس کے درمیان
دو آبجیکٹس کے درمیان فاصلہ جو ہے، یہ دو آبجیکٹس ہیں، ان کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے، یہ اگر یہ 0.2 نینومیٹر ہوگا یا 0.2 نینومیٹر سے زیادہ ہوگا تو ہم الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے ان دونوں آبجیکٹس کو الگ الگ دیکھ سکتے ہیں۔ الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے ہم ان دونوں کو واضح طور پر الگ الگ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر یہ فاصلہ جو ہے 0.2 نینومیٹر سے کم ہوا تو پھر الیکٹران مائکروسکوپ اسے جو ہے الگ الگ نہیں دکھا سکتا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ لائٹ مائکروسکوپ جو ہے وہ 2D امیج دکھاتا ہے۔ 2D سے کیا مراد ہے؟ 2 ڈائمینشنل امیج دکھاتا ہے۔ اور جبکہ ہم نے الیکٹران مائکروسکوپ میں پڑھا تھا کہ الیکٹران مائکروسکوپ کی ہمارے ساتھ دو اقسام ہیں، ایک ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپ اور دوسرا جو ہے اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ۔ ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپ جو ہے یہ ہم TEM سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپ 2D امیج دکھاتا ہے، 2 ڈائمینشنل، اور اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ جو ہے وہ 3 ڈائمینشنل امیج دکھاتا ہے۔ 2 ڈائمینشنل کیا ہوتا ہے اور 3 ڈائمینشنل امیج کیا ہوتا ہے؟ تو 3 ڈائمینشنل امیج ہم جو ہے ہاتھوں سے نہیں بنا سکتے، جبکہ 2 ڈائمینشنل امیج ہم ہاتھوں سے بنا سکتے ہیں۔ یہ موویز وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ 3 ڈائمینشنل میں ہوتے ہیں۔ تو SEM جو ہے وہ 3 ڈائمینشنل امیج دکھاتا ہے اور TEM جو ہے وہ 2D امیج دکھاتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا ہم لائٹ مائکروسکوپ کے ذریعے ہم جو ہے ڈائریکٹ فوکس کر سکتے ہیں۔ آبجیکٹس کو دیکھنے کے لیے ہم اپنے آنکھوں کے ذریعے جو ہے لائٹ مائکروسکوپ پر ڈائریکٹ فوکس کر سکتے ہیں۔ آئی پیس میں جو ہے ہم لائٹ مائکروسکوپ میں ڈائریکٹ فوکس کرتے ہیں، جبکہ الیکٹران مائکروسکوپ میں پر ہم ڈائریکٹ فوکس نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم الیکٹران مائکروسکوپ میں الیکٹرانز کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ الیکٹرانز ہمارے آئیز میں جو ہے انٹر ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے ہمارے آنکھیں ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم الیکٹران مائکروسکوپ پر ڈائریکٹ فوکس نہیں کر سکتے۔ ہمیں کس چیز پر فوکس کرنا پڑے گا؟ تو ہمیں لائٹ مائکروسکوپ الیکٹران مائکروسکوپ میں ہم فوٹوگرافک فلم کے ذریعے جو ہے امیج کو دیکھ سکتے ہیں، یا کمپیوٹر اسکرین کے ذریعے کمپیوٹر اسکرین پر امیج کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لائٹ مائکروسکوپ پر لیونگ تھنگس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیونگ تھنگس کو جو ہے وہ لائٹ مائکروسکوپ پر دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ہم الیکٹران مائکروسکوپ پر جو ہے لیونگ تھنگس نہیں دیکھ سکتے۔ ہم صرف اور صرف الیکٹران مائکروسکوپ پر ڈیڈ چیزیں جو ہے وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ لائٹ مائکروسکوپ پر ہم لیونگ تھنگس دیکھ سکتے ہیں اور الیکٹران مائکروسکوپ پر نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو الیکٹران مائکروسکوپ میں ویکیوم چیمبر کریٹ ہوا ہوتا ہے۔ ہم الیکٹران مائکروسکوپ میں ایک ویکیوم چیمبر ہوتا ہے، ایک ویکیوم خانہ ہوتا ہے جہاں جو ہے ہوا نہیں ہوتی، ویکیوم جو ہے جہاں ایئر نہیں ہوتی۔ تو ایک ویکیوم چیمبر کریٹ کیا ہوتا ہے جہاں ہم جو ہے جس چیز کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اس کو وہاں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ویکیوم میں رکھتے ہیں، اس لیے جو ہے ہم الیکٹران مائکروسکوپ ویکیوم میں کوئی جاندار جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے ہم جو ہے الیکٹران مائکروسکوپ پر لیونگ تھنگس جو ہے اسٹڈی نہیں کر سکتے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ کائنڈلی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ اللہ حافظ۔